دوستو، بھولی بھالی عورت اور طویف میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ ہوتی تو دونوں عورتیں ہی ہیں، پھر کیوں عام عورت ایک پاکیزہ محبت کے بعد ٹوٹ جاتی ہے، اور کیوں طویف ایک کے بعد ایک تعلق بنائے جاتی ہے اور پھر بھی خود کو ٹوٹنے نہیں دیتی؟ عورت کی طاقت اس کے جذبات میں ہوتی ہے۔ طویف جسم تو دے دیتی ہے مگر کبھی بھی اپنے جذبات تک کسی بھی مرد کو پہنچنے نہیں دیتی، جبکہ عام عورت جب محبت کرتی ہے تو سب سے پہلے اپنے جذبات دیتی ہے۔ وہ جسم دے یا نہ دے مگر اس کے آنسو، اس کی خوشی، اس کی دوسری عورتوں اور اس انسان کے دوستوں سے جلن اور دعائیں بس اسی انسان سے منسوب ہو جاتے ہیں جس سے وہ محبت کرتی ہے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ ایک عورت کو کسی سے بات کرتا دیکھ کر فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ یہ اس آدمی میں دلچسپی لے رہی ہے، یا کبھی کبھی عورت کسی سے ہمدردی کر رہی ہوتی ہے اور اسے یہ خوش فہمی ہو جاتی ہے کہ اسے اس انسان سے محبت ہے، لیکن اس کے جانے کے بعد وہ دوسرے انسان کی محبت سر پر سجائے نظر آتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی طویف ہے۔ نہیں، ایک تعلق کے بعد دوسرے تعلق کا مطلب ہے کہ اس نے پہلے انسان کو اپنے جذبات نہیں دیے تھے، جسے وہ اور دنیا محبت سمجھ بیٹھے۔ وہ اس کی دوستی یا ہمدردی تھی۔ پہلی بار بچ سکتی ہے مگر دوسری بار نہیں۔ اگر ٹوٹ ہی جاتی ہے پھر اپنی زندگی میں کبھی کسی اور انسان کو آنے نہیں دیتی، نہ کسی پر اعتبار کرتی ہے، نہ شادی کا نام لیتی ہے۔ شادی کر بھی لے پھر بھی ساری زندگی زندہ لاش بن کر گزار دیتی ہے اور اپنے خاندان کو سنبھال بھی نہیں پاتی۔ میں مردوں کے خلاف نہیں ہوں، بس اتنی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ انٹرنیٹ کی اکثر لڑکیاں بھولی ہوتی ہیں، ان کو طویف سمجھ کر محبت کا کھیل نہ کھیلنا، یہ ٹوٹ جائیں گی، اور اگر عورت ٹوٹ جائے تو ایک خاندان، ایک نسل ٹوٹ جاتی ہے۔ خدا کے ہاں اپنا نام ظالمین میں مت لکھوانا، جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں۔ عورت جب خوشبو لگاتی ہے پھر کسی مجلس سے گزرتی ہے تو وہ ایسی اور ایسی ہے، یعنی وہ زانیہ ہے۔ جس میں حیا نہ ہو پھر وہ مرضی ہے، جو کرے۔ اب جو لڑکے لڑکیاں یا طویف یہ کام کر رہے ہیں وہ خود سمجھ لیں کہ ان کے اندر ایمان ہے کہ نہیں۔ جب مرد اور عورت زنا کرتے ہیں تو ان میں سے ایمان نکال لیا جاتا ہے۔ نکاح محبت اور الفت کا واحد راستہ ہے۔ نادان اور گمراہ ہیں وہ لوگ جو زنا کو الفت اور محبت کا نام دیتے ہیں۔ یہ ایک تلخ سچائی ہے کہ ہمارے معاشرے میں مرد کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے مگر لڑکی کا گناہ معاشرہ تو کیا، اپنے گھر والے بھی معاف نہیں کرتے۔ اللہ پاک ہم سب کی ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کی عزت محفوظ رکھے اور ان کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، آپ دوسروں کی بیٹیوں کو پاکیزہ رہنے دیں تو آپ کو بھی پاکیزہ بیوی ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ بات اتنی مشکل نہیں جس پر عمل نہ ہو سکے۔ اگر آپ اپنے لیے ایک نیک بیوی اور نیک بیٹی کی آرزو رکھتے ہو تو دوسروں کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو بھی عزت دینا سیکھو، کیونکہ قرآن پاک میں ہے،
ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ اور تمام عورتوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنی عصمت کی خود ہی حفاظت کریں، اپنی زندگی سے پیار کریں۔ بغیر نکاح محبت موت کا کھیل ہے، جس کی قدر کوئی نہیں کرتا، وہ بھی نہیں جو آپ کو طویف سمجھ کر آپ کے جذبات تک پہنچ کر آپ کے اندر کی عورت کو کھینچ کر سرے بازار لانا چاہتا ہے۔ بہتر ہے کہ دوستیاں بھی چھوڑ دیں اور بر وقت خود کو بچا کر اس جھوٹی زندگی سے بھاگ جائیں۔ ایسے لڑکے لڑکیوں سے صرف یہی پوچھوں گا، کیا جہنم کی آگ برداشت کر لیں گے ہم؟ فرشتوں کی مار برداشت ہوگی؟ توک پہنے ہوئے جہنم میں الٹے منہ گرنا چاہیں گے؟ اس فحش اور بے حیائی کے سبب ملنے والا عذاب سہ سکتے ہیں؟ دراصل اب ہمارا ذہن بھی ان یہودیوں عیسائیوں والا ہے کہ کوئی بات نہیں، جہنم کی آگ بس ہمیں کچھ دن چھوئے گی، پھر جنت میں بے شک کلمہ گو مسلم کے اللہ گناہ معاف کر دے گا، شرک کے علاوہ۔ لیکن سوال یہ کہ کتنی دیر آگ میں رہ سکتے ہو؟ دنیا کی آگ کا ہم سے ایک انگارہ بھی برداشت نہیں ہوتا، پورا جسم کانپ اٹھتا ہے، تو وہ جہنم کی آگ اس سے 70 گنا سخت ہے، کیسے سہیں گے؟ بدل لیں خود کو، توبہ کر لیں۔ اس حالت میں موت آ گئی تو کیا کرو گے؟ اللہ ہر بیٹی بہن بیوی کو اپنے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق دے اور مردوں کو بھی سیدھا راستہ دکھائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آج کا میسیج آپ کو پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ایسی ہی ویڈیوز روزانہ حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔